ٹھیک ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حبیب بن زید ہے. کیا نام ہے بولو؟ ہاں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چھابری فروش, تاریخ کا علم ہے واللہ عالم. چھابری فروش, مدینے میں وہ اپنے سر پہ وہ چھابری رکھ کر مدینے میں کھجوریں بیچنے والے چھابری فروش. میرے مدنی آقا کے پاس مسیلمہ کذاب نے خط لکھا. خط میں یہ تھا کہ اے محمد, آدھا عرب میرا آدھا عرب تیرا, جب تک آپ حیات ہیں نبی آپ کے مرنے کے بعد میں نبی. حضور نے وہ خط لیا, حضور نے خط کا جواب دیا اور فرمایا کہ کون ہے جو اس خط کو اس لانتی کے پاس پہنچائے گا. حبیب بن زید کھجوریں کھا رہے تھے تو فوراً حضور کی بارگاہ میں دوڑے, حضور میں. تو صحابہ کہتے ہیں ان کے منہ میں کھجوریں تھی, اتنی جلد بازی میں آگے بڑھے, اتنی جلد بازی میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ ان کے منہ سے کھجوروں کے ٹکڑے نکل کر ہمارے اوپر گرے. تو ہم نے کہا میاں صبر کر لو, اتنی جلدی ہی کیا ہے؟ کہا ہے جلدی نا, یہ بازی کوئی اور نہ لے جائے ہے جی, تو یہ ڈپٹی کوئی اور نہ لے جائے. میرے مدنی آقا نے وہ خط دیا. خط دینے کے بعد سرکار نے سواری کے لیے گھوڑا بھی دیا, حضور نے ایک نیزہ بھی دیا. فرمایا کہ جا میرے غلام اور بڑا تگڑا ہو کے جانا, تگڑا, پتہ چلے کہ محمد عربی کا شیر آیا ہے. جناب حبیب بن زید آپ 11 بچوں کے اکیلے وارث گھوڑے پہ سوار ہوئے, گھوڑے کو ایڑ لگائی, مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے اور آپ جو ہے وہ جناب علی بے باک ببانگ دہل اور جناب علی بے خطر بے خوف مسیلمہ کذاب کے پاس گئے اور آپ نے حضور کا دیا ہوا نیزہ اس کے دربار میں جا کے یوں گاڑ دیا. تو ظاہر ہے جب کوئی بندہ دربار میں اس ٹور کے ساتھ آئے, اس چال کے ساتھ آئے, تو پھر وہ اس پر ایک دھاک بیٹھ گئی کہ کون ہے. تو جناب حبیب بن زید بولے یہ ہمارے طور و طریقے, یہ ہمارا جو ہے چلنے کا انداز, تجھے نہیں بتا رہا ہم کون ہیں, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسیلمہ کذاب کو وہ خط تھمایا. حبیب بن زید نے کہا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں. تو بادشاہ خط پڑھنا اپنی توہین سمجھتا ہے, تو اس نے اپنے ایلچی اپنے قاصد کو جو بھی تھا کہا خط پڑھ. اس نے خط پڑھا تو خط میں لکھا تھا کہ یہ تیرے خط کا جواب ہے من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی طرف؟ مسیلمہ کذاب کی طرف, جھوٹے کی طرف. تو جیسے اس نے خط پڑھا تو خط میں لکھا تھا مسیلمہ کذاب. پوری دربار میں یہ آواز گونجی مسیلمہ کذاب. اگر وہ کمینہ اگر خود پڑھتا نا تو اس کی کچھ بچت ہو جاتی. جب سب کا سامنے پڑھا گیا کہ یہ مسیلمہ کذاب, عزت کی تو ملیا میٹ ہو گیا. تو مسیلمہ کذاب جلال میں آ گیا کہ مجھے جھوٹا کہا گیا ہے, کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا. اس کے ارد گرد بھی کئی لوگ اس کو نبی ماننے لگے تھے. تو اس نے خط کے بعد وہ جلال میں آ گیا. جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلایا ہے, انی رسول اللہ, کہ تو گواہی دیتا کہ میں اللہ کے رسول ہوں. تو جناب حبیب بن زید فرماتے ہیں کہ لا اسمع, میں نے سنا ہی نہیں ہے تو نے کیا کہا ہے. اس نے پھر کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ, کہ تو گواہی دیتا کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کیا فرمایا اللہم نعم, جی ہاں بالکل رسول اللہ ہی اللہ کے رسول ہیں. اس نے پھر کہا کہ تو گواہی دیتا میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں تو کیا بھونک رہا ہے. اس نے پھر کہا کہ تو گواہی دیتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے. فرمایا ہاں بالکل میں گواہی دیتا محمد اللہ کے رسول ہیں. کیسا آدمی ہے یار, اپنے بارے میں پوچھتا تو کہتا ہے میں نے سنا ہی نہیں, جب تیرے نبی کے بارے میں پوچھتا تو کہتا ہے میں نے سنا ہے. پھر پوچھا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فرمایا کہ میں نے سنا ہی نہیں تو نے کیا بکواس کی ہے. کہ تو گواہی دیتا محمد اللہ. فرمایا ہاں محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں کوئی جان کی فکر نہیں ہے, کوئی جان کی فکر نہیں ہے. اللہ اکبر. مسیلمہ کذاب نے کیا کیا ہے, تلوار لی, جناب حبیب بن زید کے ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیا. ٹکڑے کرتا پھر پوچھتا تو گواہی دیتا میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں تو نے کیا بکواس کی ہے. تو گویا کہ پھر ہمیں ہمارے بریلوی کے تاجدار نے یہ جو سبق دیا ہے نا کہ انہیں جانا اور انہیں ہی مانا, نہ رکھا غیر سے کام. تو گویا کہ پھر امام احمد رضا نے یہ سبق یہاں سے لیا ہے, حبیب بن زید سے لیا, کیونکہ حبیب بن زید کیا کہہ رہے تھے, میں نے سنا ہی نہیں تو نے کیا بکواس کی ہے. ہاں میں نے سنا ہی نہیں ہے. تو انہیں جانا اور انہیں ہی مانا, نہ رکھا غیر سے کام. آپ کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. پھر پوچھتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے, کیوں تو گواہی دیتا ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ جناب حبیب بن زید کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں, بالکل جسم جو ہے وہ اعضاء سے خالی ہو چکا ہے. جس طرح درخت کی چھوٹی سی شاخ کو اس کی کلیاں کاٹ کاٹ کر اس کو مونڈ دیا جاتا ہے نا, آپ کے بالکل جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا, میں نے مقتل میں بھی آپ کو اللہ کا آخری نبی مانا ہے. آپ کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا گیا. جب مدینہ طیبہ یہ خبر پہنچی تو حضور نے آپ کی والدہ ام عمارہ
کو بلایا، فرمایا کہ بی بی تیرا بیٹا قربان ہو گیا ہے. تو ماں کیا کہتی ہے؟ اس لیے تو حضور اپنے بچے کو پال کے بڑا کیا تھا کہ آپ کے نام پر قربان ہو جائے. تو پھر جب بھی میرے امام بولے کرو تیرے نام پہ جہاں قربان، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ